السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں، اور تمام ناظرین کرام سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں اور علم میں اضافہ ہوں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام اپنے نبی پر بھیجا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ انار کے دانوں کی طرح انتہائی خوشی و مسرت سے کھل گیا، اور ارشاد فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو کہ آج مجھ پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا میں سے ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خوشخبری سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مبارکباد پیش کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائیں تاکہ ہم لوگ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا، اگر تم لوگ مجھ سے دریافت نہ کرتے تو میں کسی کو نہ بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ جب کوئی مسلمان جہاں کہیں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں، اللہ اسے تیرے طفیل بخشے۔ ان دونوں فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں سمیت آمین کہتا ہے، اور اگر کوئی شخص میرا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں، اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، درود مبارکہ کے تعلق سے کئی ساری باتیں آپ کی خدمت میں آج میں پیش کروں گا کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کی چند حکایتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ایک دو روایتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر سے درود مبارکہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود شریف کثرت سے بھیجا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں ملائکہ تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہقی نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر پڑھتا ہے وہ میرے پاس فرشتے کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایت ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ نے درود مبارکہ کے مضمون پر چند روایتیں سماعت کی، اور اب جو ہے چند حکایتیں جو درود مبارکہ کی فضیلت پر ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مواہب لدنیہ میں تفسیر قشیری سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر، یعنی انگلی کے جو انگشت ہوتا اس کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سیرت کیسی اچھی ہے؟ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات کی وجہ تعالی بڑی مشہور ہے، مختصر میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو اس کے جو مؤلف ہیں اس سفر میں وضو کے لیے پانی کی انہیں ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے سے پریشان تھے۔ ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا اور کنویں کے اندر تھوک دیا۔ کس نے تھوکا؟ ایک لڑکی نے۔ پانی کنارے تک ابل آیا، جو کنواں تھا جس کو رسی وغیرہ سے نکالنا تھا وہ جو ہے پانی اس کے منہ تک آ گیا۔ مؤلف نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا یہ درود شریف کی برکت ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ کتاب دلائل الخیرات شریف کی تالیف کی، یعنی اس کو تصنیف کی۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے سبب حصول یعنی اس مرتبے کو پہنچنے کی وجہ پوچھی گئی۔ اس نے کہا میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھیں، جب نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے میں درود لکھتا تھا، اسی سبب سے مجھے یہ درجہ ملا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حکایت ہے کہ ان کو بعد انتقال کسی نے خواب میں دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے فرمایا کہ درود شریف کی برکت ہے جو میں شب جمعہ کو پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک صالح کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے حال پوچھا۔ اس نے کہا خدا تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درود کو شمار کیا، تو یہ ہوا کہ میرے درود کی گنتی گناہ سے زیادہ نکلی۔ حق تعالی نے فرمایا اتنا بس ہے، اس کا حساب اور مت کرو اور اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مرد صالح نے معمول مقرر کیا، یعنی درود مبارکہ پڑھنے کا ایک وقت اور گنتی مقرر کر، ہر رات کو سوتے وقت درود بعدد معین یعنی اپنے مقرر کردہ گنتی کے برابر وہ درود پڑھا کرتا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھر اس کا روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منہ لاؤ جو درود بہت پڑھتا ہے کہ میں اسے بوسہ دوں۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے شرم کی وجہ سے رخسار یعنی اپنی گال کو سامنے کر دیا، آپ نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ بعد اس کے وہ بیدار ہو گیا تو سارے گھر میں مشک کی خوشبو باقی رہی۔ سبحان اللہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، ایک واقعہ بھی آپ کے خدمت میں پیش ہے۔ وہ واقعہ دراصل یہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی جس کی جوان لڑکی فوت ہوئی، انتقال ہو گیا۔ اس نے آ کر عرض کیا شیخ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں قبر میں میری بچی کس حال میں ہے وہ دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں اس وظیفے کو کروں اور مجھے جو ہے خواب میں میری بچی کے حالات معلوم ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک وظیفہ دیا اور حکم دیا کہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو تو اس وظیفے کو کر کر جو ہے لیٹ جائے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی، دیا ہوا وظیفہ اس نے پورا کیا
اور جب لیٹ گئی نیند میں اس نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا، تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بچی خواب میں اس انداز میں ہے، قبر میں اس انداز میں ہے کہ اس کو عذاب قبر گھیرے ہوئے ہے، جہنمی لباس اس کو پہنایا گیا ہے اور اس کی قبر میں ہر طرف سے آگ اسے گھیرے ہوئے۔ وہ فوراً جو ہے بیدار ہو گئی، بڑی پریشانی کے ساتھ اس نے اس رات کو گزارا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، حضور آپ نے جو وظیفہ دیا تھا میں نے وہ وظیفہ کیا، اور رات میں نے اپنی بیٹی کو تو دیکھا لیکن اس کی حالت دیکھ کر میں بڑی پریشان ہوں، وہ نہایت عذاب میں مبتلا ہے، اس کو جو ہے جہنمی لباس پہنایا گیا ہے، اس کی قبر میں اسے عذاب دیا جا رہا ہے، ہر طرف سے آگ اس کو گھیرے ہوئی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اس سے تکلیف ہوئی، لیکن اس رات جب انہوں نے عشاء کی نماز وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ لیٹے تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک جنت میں ایک عالی شان مکان ہے، اس مکان میں وہ لڑکی تخت پر بیٹھی ہوئی بڑی حسین و جمیل کوئی خاتون ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس طرف سے گزرنے لگا تو اس نے آواز اور کہا، امام حسن بصری تھوڑا بات تو سن لیں۔ میں رک گیا، میں نے پوچھا اے خاتون تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اسی والدہ کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس کل تشریف لائی تھی، اور اس نے جو ہے میرے حالات معلوم کرنے کا آپ سے وظیفہ لیا تھا اور مجھے عذاب قبر میں اس نے گرفتار دیکھا تھا، میں وہی بچی ہوں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن تیری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تو عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ تو وہ بچی کہتی ہے یقیناً میری والدہ نے مجھے جو دیکھا تھا تو اس وقت میرا حال وہی تھا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں تو پھر یہ اچانک تبدیلی کیسی، اتنا کم وقت میں ایسی تبدیلی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے جو بات کہی وہ بات بڑی ہی کام کی بات ہے اور بہت زیادہ اس سے جو ہے ہمارے نصیحت ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ معاملہ دراصل یہ ہوا کہ کل کا دن جب گزرا تو اس دن ایک عاشق رسول ہمارے قبرستان سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اس نے ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھا اور ہم تمام قبرستان والوں کو اس کا ثواب بخشا اور چلا گیا۔ ایک بار اس کا درود مبارکہ بخشنا تھا، اللہ عز و جل نے ہم تمام اہل قبرستان یعنی قبرستان کے تمام مسلمان مردوں کی مغفرت فرما دی اور سب کو جنت کا حکم عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، یقیناً درود مبارکہ میں بے شمار فضیلتیں ہیں، درود مبارکہ میں بے شمار برکتیں ہیں، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ ہماری کیفیت اس انداز میں ہو، ہمارے شب و روز اس انداز میں ہو، جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اب آخر میں درود مبارکہ کے آداب بھی سماعت کر لیں تاکہ ہمیں صحیح طریقہ بھی آ جائے کہ ہم درود مبارکہ کس انداز میں پڑھیں۔ تو کہتے ہیں جب اسم مبارک پڑھنا ہو تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ آپ پر درود مبارکہ بھی پڑھا جائے، یعنی جب ہمارے نبی کا نام لیں تو حضرت محمد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ساتھ میں درود مبارکہ۔ نام محمد کے ساتھ کیا ہے؟ درود مبارکہ، یہ زبان سے لے، ادب و احترام کے ساتھ لے۔ پھر دوسرا، کئی سارے لوگ جو ہے درود مبارکہ کے تعلق سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو نبی کا نام لکھتے ہیں اور ساتھ میں اوپر بناتے سواد، چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں، تو یہ سواد لکھنا حرام ہے، اس کو یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو ساتھ میں پورا درود لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے اور جو ہے حضور پر درود نہ لکھے اور صرف صلوات لکھے تو ایسے شخص کا وہ ہاتھ کاٹ دینا چاہیے جس سے اس نے جو ہے شارٹ کٹ کے طریقے کو اختیار کیا اور نبی کا پورا نام نہیں لکھا ہے، تو اس سے بچیں۔ شیخ ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص صرف صلی اللہ علیہ پر اکتفا کرتا، بس اتنا لکھتا، وسلم نہ لکھتا تھا، یعنی حضور پر سلام نہیں لکھتا تھا، حضور
انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں ارشاد فرمایا تو اپنے آپ کو 40 نیکیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے؟ یعنی وسلم میں 4 حرف ہیں، ہر حرف پر 1 نیکی اور ہر نیکی پر 10 درجے زیادہ ثواب، لہٰذا وسلم میں 40 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے والے کو مناسب ہے کہ بدن اور کپڑا پاک و صاف وہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے پہلے سیدنا بڑھا دینا مستحب اور افضل بھی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، درود مبارکہ کو پڑھیں تو صاف ستھری اور پاکیزہ جگہوں پر پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں، اس لیے کہ اگر ہمارے خیالات منتشر ہوں اور ہم درود پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے خیالات دوسری طرف چل رہے ہیں تو ایسے درود مبارکہ سے وہ برکتیں، وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ درود مبارکہ پڑھتے وقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، گنبد خضرا کے تصورات ہمارے ذہنوں پہ سجے ہوئے ہوں اور حاضری کا شوق ہمارے دلوں میں لگا ہو۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت نصیب فرما اور درود مبارکہ کی کثرت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محشر میں قرب نصیب فرما اور جام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔